بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ سیب ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھتا ہے، دماغ کے علاج کے لیے بہت مفید ہے، پھیپھڑوں، چھاتی، بڑی آنت اور لیور کے کینسر کو روکتا ہے، ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ گاجر نظر کے لیے انتہائی مفید ہے اور کینسر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی کارآمد ہے۔ ڈرم سٹک معدنیات اور پروٹین سے بھرپور ہے، خون کو صاف کرنے کے لیے مفید ہے۔ سانس کے بہت سے مسائل کا بہترین علاج ہے۔ انڈا وٹامن ڈی بی اور معدنیات کا خزانہ ہے، جیسا کہ زنک، آئرن اور کاپر۔ انجیر جنت کا پھل ہے اور انتہائی اہم معدنیات کا حامل ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن B2 انجیر میں پائی جاتی ہے۔ سلاد کے پتوں میں وٹامن اے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں پانی اور ایک غذائی ریشہ ہوتا ہے جو موٹاپے اور کولیسٹرول کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیموں وٹامن سی سے بھرپور ہے، نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے، فلو اور زکام میں بہت آرام دیتا ہے اور موٹاپا کنٹرول کرتا ہے۔ آڑو وٹامن اے اور سی سے بھرپور ہے، جو معدے کی بیماریوں، خاص طور پر نظام انہضام کو درست کرنے میں بہت مدد دیتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، فوراً طاقت مہیا کرتا ہے۔ مالٹا دل کو صحت مند رکھتا ہے، کولیسٹرول کو کم رکھتا ہے، معدے کے نظام کو بہتر کرتا ہے اور کینسر سے بچنے کا ایک بہترین قدرتی ذریعہ ہے۔ پپیتے میں وٹامن سی، فولاد، کیلشیم اور پوٹاشیم کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ عمر میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے اسے زندگی بخشنے والا پھل بھی کہتے ہیں۔ سفرجل ایک مشہور میوہ ہے۔ یہ پھل دو قسم کا ہوتا ہے، جو کہ قبض، معدے کے امراض کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ یہ پھل ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ اس کا لعاب کھانسی اور حلق کی خراش میں مفید ہے۔ رس بری، اس میں صحت بخش فائبر کی مقدار اچھی خاصی ہوتی ہے۔ یہ فائبر ایک طرح کا ہاضمہ درست رکھتا ہے تو دوسری جانب خون میں نقصان دہ کولیسٹرول اور گلوکوز کی مقدار بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس کا فائبر بھی آپ کے معدے میں پہنچتا ہے، جو ہضم نہیں ہوتا اور دیر تک پیٹ میں موجود رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دیر تک معدہ بھرا ہوا ہونے کا احساس ہوتا ہے اور یوں وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ ٹماٹر میں لائکوپین پایا جاتا ہے، جو کہ سرطان کے سیل کو بننے سے روکتا ہے اور انسانی صحت کو درپیش مسائل اور بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ٹماٹر سرطان امراض قلب سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک دوگلا لیمونی پھل جو چوکوترے اور نارنگی کے پیوند سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کے چھلکے پر ہرے اور پیلے دھبے ہوتے ہیں۔ اس میں فائبر اور وٹامن کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے اور کیلشیم بھی، جو کہ ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تربوز میں وٹامن B6 کی وافر مقدار پائی جاتی ہے، جو دماغ کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ قوت حافظہ کو بہتر بناتا ہے۔ ایک تربوز میں 91% پانی ہوتا ہے، جو انسانی جسم میں پانی کی ضرورت پوری کرنے میں بے حد مفید ہے۔ لائکوپین نامی مادے کی مقدار 5 درجے زیادہ ہوتی ہے، جو سرطان کے خطرات کو بھی روکتا ہے۔ تربوز میں وٹامن اے کی وافر مقدار ہوتی ہے، جو آنکھوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ شکرقندی میں کیلوریز، شنس، پوٹاشیم، کاربوہائیڈریٹس،
پروٹین، وٹامن اے، بی، سی، کیلشیم، آئرن اور میگنیشیم پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کو بھرپور توانائی فراہم کرتی ہے۔ اس میں موجود پوٹیشیم ایک ایسا خزانہ ہے جو دل کی رفتار کو متوازن رکھتا ہے۔ وٹامن اے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، آنکھوں کی بینائی کو طاقت بخشتا ہے۔ وٹامن B6 شوگر سے بچاتا ہے۔ توری کی سبزی میں وٹامن اے اور پوٹاشیم بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس غذائی ریشے کی وجہ سے آپ کے جسم کو مضبوط رکھتی ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے، انشاءاللہ جلدی حمل ٹھہر جائے گا۔ نہانے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے تو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھجور سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور تذابیت سے نجات ملتی ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پیو، دل کو طاقت ملے گی۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ اگر سموسے پکوڑے زیادہ کھانے کی وجہ سے معدہ تذابیت کا شکار ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسبگول ڈال کر کھا لیا کرو، تذابیت کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ سر پر ہلکا سا گرم کر کے تیل لگانے سے عقل بڑھتی ہے اور دماغ تیز سے کام کرتا ہے۔ دیر تک جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے انار کا رس زیادہ سے زیادہ پیا کریں، اسے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ زہریلا کیڑا کاٹ لینے کی صورت میں لہسن کا تیل اور شہد ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں تو فوراً آرام آ جائے گا۔ عورت اگر بیٹھ کر جھاڑو لگائیں تو گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ کریلے کا جوس پیا کرو، اس سے چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ میتھی دانہ استعمال کرنے سے بلغم اور سینے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پیا کرو، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، عقل کو بڑھاتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ پیٹ میں گیس، قبض ہو تو روزانہ نہار منہ لیموں کا پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن دور ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اسبگول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دہی کے اندر ناریل کا تیل ڈالنے سے دہی کھٹا نہیں ہوتا۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہوتا ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہو جائیں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔
روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیمو ڈال کر پیو۔ انار کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی سکڑ جاتی ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالہ میں ہوتی ہے، ان کو پانی کے ساتھ کھا لیں، جسم میں جہاں بھی کہیں درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اناناس ایک ایسا پھل ہے جس کو کھانے سے انسان موٹاپے سے محفوظ رہتا ہے۔ اناناس کو رات کے وقت کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ اگر کھانسی کا مسئلہ ہو تو گرم جلیبی کھا لو۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھاؤ۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے، کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بلی گھر میں بچے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کھیرا کھا لو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہوتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ ہی کھا لیا کرو۔ ایسے افراد جن کو خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ جو عورتیں چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ آلو بخارے میں چکنائی، پروٹین، وٹامن اے، بی، سی پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کیلشیم، آئرن، پوٹاشیم، سوڈیم اور میگنیشیم بکثرت پائے جاتے ہیں۔ آلو بخارا کینسر کے امکان کو ختم کرتا ہے اور اس میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کنٹرول بھی کرتا ہے۔ تیز پتہ آپ کے بلڈ شوگر کو نارمل کرتا ہے، قبض، گیس اور دوسری بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تیز پتہ کینسر سے بھی لڑنے میں بہت اہم ثابت ہوتا ہے۔ اگر رات میں کھانا کھاتے وقت پانی میں تیز پتے کے تیل کے چند قطرے ملا کر پیے جائیں تو اچھی نیند آتی ہے۔ گرم پوٹاشیم کی بہت زیادہ مقدار ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نظر کو بھی تیز کرتا ہے۔ انگور جنت کا ایک پھل ہے۔ بلڈ پریشر کم رکھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کینسر سے محفوظ رہنے کا ایک قدرتی ذریعہ ہے۔ نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے اور خون کو صاف رکھتا ہے۔ خربوزہ انسانی جلد کو صحت مند اور توانا رکھتا ہے، بلڈ پریشر کو متوازن رکھتا ہے، نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے، جسم میں پانی کی کمی دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں کرتا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ کیلا کھایا کریں، اسے بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، جسم سے کمزوری دور ہوگی۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے چہرہ صاف اور رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں نیم کے پتے جلا کر دانتوں پر لگاؤ، اس سے دانت کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔
جو لوگ اپنے چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہلدی کا استعمال کریں، یعنی 1 کپ دودھ میں 2 سے 3 چٹکی ہلدی کا ڈال کر پی لیا کریں۔ کھیرے کا رس پتھری نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورۃ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز تک عمل کریں، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم 33 بار ضرور چبایا کرو۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھنا، فوراً ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انڈا کھا لینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا چھلکا چہرے پر رگڑ لینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہے تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر مسل دینے سے کالے نشان ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر مسلنے سے دانت سفید اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے جان چھڑوانی ہے تو روزانہ کیلے کا رس پی لیا کرو۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔